مطلب نہ اپنے فادر کی شناخت کو زیادہ یوز کیا نہ ہسبینڈ کی, اور میں نے اپنی انڈیویجول ایک شناخت بنائی جرنلزم میں, اور میں اس وقت بھی 2 انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور ایک لوکل. مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں اتنے کامیاب ہیں, میرے فادر بھی اور میرے ہسبینڈ بھی, تو مجھے ان کا نام استعمال لیڈر نہیں یوز کرنی, میں اپنا نام جو ہے وہ استعمال کروں گی. ابھی بھی اگر میرا آپ آئی ڈی کارڈ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے جویریہ صدیق زوجہ ارشد شریف, اور میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ کچھ بھی چینج نہیں کیا, میں نے کہا بس اب وہ ایسا ہی رہے گا. لیکن پبلک کے لیے میں ان کا نام نہیں یوز کرتی تھی, میں تھوڑا سا اس چیز کو اس لیے ہائڈ کرتی تھی, میں اپنی شناخت بنانے پہ یقین رکھتی تھی. اور دوسرا یہ کہ وہ اتنا سچ بولا کرتے تھے کہ دھمکیاں آتی تھیں, تو میں کہتی تھی کہ ایک سر نیم سے ذرا ہمارا فیملی ٹری نہیں لوگوں کو ملے گا عام طور پر سوشل میڈیا کے اوپر. لیکن سچ بولنے کی ایک قیمت ہوتی ہے, اور انہیں پتہ تھا کہ یہ سب سرکمسٹانسز ان کے سامنے آئیں گے, اور لیکن سچ بولنے سے وہ رکے نہیں, ڈرے نہیں. جب میں اس ٹریجڈی میں سے گزر رہی تھی اور گزر رہی ہوں, تو میں نے اس وقت ایک فرینڈ آف سرکل سب میرے ساتھ تھے اور ہیں, اور مدر فار پاکستان کا پلیٹ فارم جو تھا وہ بھی میرے لیے موجود تھا. اور اکثر ہم یہاں سے جو ہے بہت زیادہ ایسی چیزوں میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستانیت کو فروغ دینا ہے, ہم نے اسلام کو فروغ دینا ہے, ہم نے ہماری جو اپنی مورل ویلیوز ہیں ان کو فروغ دینا ہے. جیسے ابھی ایک آڈینس میں سے بات ہو رہی تھی کہ میں پشاور سے ہوں, تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اسلام آباد سے ہوں, اور میں جرنلزم میں بھی ہوں, لیکن نہ میں اسموک کرتی ہوں, نہ میں ڈرنک کرتی ہوں, نہ میں شیشہ کرتی ہوں, نہ میں پارٹیز میں جاتی ہوں. میں میڈیا میں ہوں پھر بھی, اور میرا اپنا ایک نام ہے, اور یہ میری اس لیے چوائس ہے کہ مذہب نے منع کیا ہوا ہے ان چیزوں کا. تو آپ ایک بہت ماڈرن کلچر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی, بہت ماڈرن سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اپنی مورل ویلیوز کو لے کے چل سکتے ہیں. جب ہمیں ایمبیسیز بلاتی ہیں مختلف فنکشنز, کیونکہ پہلے میں رپورٹر تھی, اب میں کالمسٹ ہوں, تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ حلال ہے, تب اس کے بعد ہم اس کھانے کو یا چیز کو ہاتھ لگاتے تھے. اسپیشلی چین کے ساتھ ہمارے بڑے ایک دوستانہ تعلقات ہیں. سم ٹائم بندہ وہاں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا بنایا ہوا ہے, یہ کیا, کیونکہ کھانا ایک ہوتا ہے آپ کا فارمل جب آپ کوئی بھی کوریج کر رہے ہوتے ہو. کوریا کی ایمبیسی میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے, رشیا کی ایمبیسی میں پریشانی ہوتی ہے, تو میں فوراً یہ سوال کر لیتی ہوں کہ کیا یہ ڈرنک حلال ہے. ایسی کوئی چیز ہم غلطی سے بھی نہ چکھ لیں, تو اپنی باؤنڈریز ہر شخص کو خود بنانی پڑتی ہیں. اب سچ میں جو ارشد نے اپنی باؤنڈریز بنائیں وہ تھا کہ وہ کہتے تھے مجھے کوئی خرید نہیں سکتا, اللہ کی طاقت کے آگے میں جھکوں گا, اور جو میرا ایمان ہے کہ جو میری رات قبر میں آئے گی وہ قبر میں آئے گی. تو میں انہیں کہتی تھی آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں. کسی بھی بیوی کو ایک جہادی شوہر یا شہید شوہر نہیں چاہیے ہوتا, اس کو شوہر چاہیے ہوتا ہے. ہر بیوی گریڈی ہوتی ہے اس معاملے میں, اور لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ شہادت لکھ دی تھی تو یہ چیزیں, اور افضل شہادت لکھ دی تھی, تو چیزیں اسی طریقے سے ہوئیں کہ وہ سچ بولنے سے رکے نہیں. جب ان کو تھریٹ کیا گیا پاکستان میں, تو مجھے لگا کہ شاید اب یہ چپ ہو جائیں گے, یا مجھے یہ کہیں گے کہ چلو باہر کے ملک کا ویزا اپلائی کرتے ہیں, یا کچھ باہر کچھ لے لیتے ہیں, یہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے. بٹ سڈن ایک دن چونکہ ان کے چینل میں لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں, تو انہوں نے ملک چھوڑنا پڑا. تو وہ بھی ایک ٹیمپریری ریفیوج تھا. انہوں نے کہا میں واپس آ جاؤں گا, میں اپنے ملک کے بغیر نہیں رہ سکتا, میرا یہاں دل نہیں لگ رہا. لیکن جس طرح سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا, تو سچ بولنے والوں کی جو لائف ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی. تو سچ بولنے والوں جو قیمت چکاتے ہیں, پھر اس سے آگے اقوام اپنے مستقبل کی بنیاد رکھتی ہیں. اگر ہم حضرت امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ جنت کے شہزادے ہیں. انہیں ان کی زندگی میں یہ بشارت تھی کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے. تو ہم یہ سوچتے کہ وہ کیوں کربلا گئے, یا انہوں نے یزید کے سامنے جو ہے وہ کیوں کلمہ حق بلند کیا. وہ تو جنت کے شہزادے ہیں, ان کی تو لائف ویسے بھی کمفرٹیبل ہی رہنی تھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لیکن انہوں نے یہ کیوں سٹینڈ لیا سچ کے لیے. تو مجھے جو یہ ٹاپک ملا ہے, مجھے یہ کہ پرسنل اپنی لائف میں یا پروفیشنل لائف میں آپ نے کیسے پرسیو کرنا ہے, تو یہ ہمارے سامنے بہت بڑی بڑی مذہب میں بھی جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے صادق اور امین. اتنی ان کی صداقت اور ان کی ایمانداری مشہور تھی کہ کفار مکہ بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے. تو ہماری جو مذہب کی ہی بنیاد ہے وہ سچ پہ ہے, تقویٰ پہ ہے, ایمانداری کے اوپر ہے. لیکن یہ چیز ہم دیکھتے ہیں چاہے ہماری پرسنل لائف ہو یا پروفیشنل لائف ہو, اس میں لیگ کرتی ہے. روزانہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولے جاتے ہیں. کسی کی کال نہیں اٹینڈ کی تو جھوٹ بول دیا, میں سو رہی تھی.
حالانکہ آپ بالکل فری تھے, آپ کوئی ریل دیکھ رہے تھے, لیکن آپ نے ایک جھوٹ بول دیا. اور وہ جو ہمارے 2 فرشتے ہمارا پورا ڈاٹا بنا رہے ہیں, جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ ڈرائیو میں سیو ہو رہا ہے اللہ میاں کے پاس کہیں, انہوں نے تو لکھ دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. پھر گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے چھوٹا موٹا, کوئی چیز ٹوٹ گئی, مجھے تو نہیں پتا کیسے ہوا ہے, حالانکہ آپ ہی سے ہوا ہوگا. ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے. میں اکثر ہنستی ہوں, میں کہتی ہوں کہ میرے پیرنٹس کے گھر میں فریج میں لیفٹ اوور محفوظ نہیں ہے. دہشت گرد رہتے ہیں جو کہ آ کے کسی کا بھی لیفٹ اوور کھا سکتے ہیں, اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے. میں اکثر جب اپنی کوئی فیوریٹ لیفٹ اوور رکھتی ہوں, چھوٹی سی چٹ لگا لیتی ہوں, پلیز یہ میرا لیفٹ اوور ہے, اسے مت کھانا. لیکن جو اس کو نہیں مانا جاتا نا, تو میں نے اپنے پیرنٹس سے پوچھا, میں ان کا سچ سچ بتائیں آپ دونوں کو میٹھا مانا ہے, کہیں آپ دونوں تو نہیں ہیں جو یہ ہمارے لیفٹ اوورز میٹھا خاص طور پہ رات کو انجوائے کرتے ہیں. پھر مجھے ہمارے ہیلپرز نے بتایا باجی میرا نام نہ آئے, لیکن یہ دونوں بد پرہیزی کرتے ہیں, دونوں کیکس کھاتے ہیں, ان کے پاس کیک رس, اگر چاکلیٹ کوکی کسی کو چاہیے ہو تو ان دونوں کے پاس سے ملے گا, کسی کی شوگر لو ہو رہی ہو ٹافیز ان دونوں کے پاس سے ملیں گی. پھر آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو چیک ان کی وہ جو سیف ہیونس بنے ہوئے تھے نا گھر میں, تو ادھر تو ایسی ایسی میٹھی چیزیں ملی جو کہ میں اور آپ نارملی نہ کھاتے ہوں, لیکن ان دونوں کے. اچھا جب میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے, تو کہتے ہیں ہمارے گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ مانگتے ہیں, تو ہم ایک اسٹاک رکھتے ہیں ان کے لیے. میں نے کہا یہ اسٹنگز نکل رہی ہیں یہاں سے, یہ چیزیں نکل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ گرینڈ پیرنٹس کے اوپر انہوں نے, لیکن اصل میں وہ دونوں خود انجوائے کرتے ہیں اپنا, کوئی نیوز شیوز دیکھ لی, ڈرامہ دیکھ لیا, اور اس کے بعد یہ مطلب میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی ساری ٹریجڈی میں اتنا ہرٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ دونوں کبھی ڈرامہ نہیں دیکھتے تھے. اب دونوں اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے, بیکاز وہ دونوں کرنٹ افیئر نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا بیٹا آتا نہیں ہے, کیونکہ ہم سے بہنیں تھے, تو جتنے ہمارے گھر میں داماد آئے تو وہ ہمارے پیرنٹس کے لیے بیٹے بن گئے. انہیں یہ چیز ہرٹ کرتی ہے کہ ہمارا بیٹا 10 بجے نہیں آتا تو ہم نے دوسروں کے شوز بھی نہیں دیکھنے. میں نے لائف میں پہلی دفعہ اپنے پیرنٹس کو سوپس دیکھتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں کہتی ہوں چلیں کوئی بات نہیں دیکھیں, میں نے کہتی ہوں انڈیا کے بھی دیکھیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اس میں بھجن آ رہے ہوتے ہیں, وہ چیز ٹھیک نہیں ہے, ہمیں آواز بند, میں نے کہا آواز بند کر دیا کرے نا, باقی ان کا جی ہاں سب اپنے اپنے. اب میں ہوں, ہمارے گھر میں پوری مانیٹرنگ لگی ہوئی ہے, میں نے وہ مانیٹرنگ آج تک ٹی وی کھولے ہی نہیں, میرا دل ہی نہیں کرتا نا ان کا چینل دیکھنے کا نہ کسی اور کا, سب اسکرینز آف ہیں ان کے, جب سے وہ گئے ہوئے ہیں تب سے آف ہیں, بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اپنا اعتماد اپنے ہی ان سے اٹھ گیا ہے میڈیا سے. اور مجھے پتہ ہے کیونکہ میں خود وہاں کام کر رہی ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ سچ میں کتنی جھوٹ کی ملاوٹ ہے, یا جھوٹ کو کتنا سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ کو اس وقت جرنلزم میں اتنے کم لوگ ملیں گے جو کہ سچ بول رہے ہیں. لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو یزید ہوتا ہے وقت کا, جو وقت کا فرعون ہوتا ہے, اس کے ساتھ جانے میں فائدہ ہوتا ہے. پرک اینڈ پریولیج ملتے ہیں, عہدے ملتے ہیں, ایم ڈی بن سکتے ہیں آپ, چیئرمین بن سکتے ہیں, لاکھوں کروڑوں منٹوں میں کما سکتے ہیں. مطلب ہم یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ہم محنت کر کے کما رہے ہیں اور اس پہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, بٹ یہاں پر کچھ لوگوں کے لیے سیف ہیونس بنے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ صرف کما رہے ہیں, ان کی کوئی محنت نہیں ہے, ہیرا پھیری سے کما رہے ہیں. جیسے بھی گندم میں کمایا گیا ہے, خراب گندم پاکستان آ جاتی ہے اور وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, وہ بک بھی نہیں رہی, اس میں بہت سے لوگ اربوں روپیہ کما گئے ہیں اس ملک میں. جہاں ایک عورت سڑک پہ بچہ ہو جاتا ہے, اس کو رکشے میں ہو جاتا ہے, اسے بیڈ نہیں ملتا, اس ملک میں اربوں کی کرپشن ہو جاتی ہے. تو اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ انہوں نے کون سا راستہ چننا ہے. اچھا ہم یہ راستہ کیوں نہیں چنتے, کیونکہ یہ ہدایت اللہ نے ہمیں لکھ دی ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میں کوئی بہت اعلیٰ فاضل یا کیا کہنا چاہیے بہت کوئی پہنچی ہوئی ہستی نہیں ہوں, ایک عام انسان ہوں عام مسائل کے ساتھ. لیکن یہ چیز اللہ نے ہمارے اندر یہ شعور ڈالا, اور ہمیں اس سے مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آپ نے اسی طرح راہ راست پہ رکھنا ہے. ہم کسی کا حق نہ ماریں, ہم کسی یتیم غریب کا مال نہ کھائیں, ہم کسی بیوہ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, ہم ہمارے ملک کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں, یا اس پہ ہم کبھی کرپشن نہ کریں, یا ہم ایک فکری بددیانتی نہ کریں جو کہ اس وقت ہو رہی ہے. اور وہ کیسے ہو رہی ہے, ہر بری چیز کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کیوں برا کہہ رہے ہیں ہم جنس پرستی کو, ان کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہیں. ایک چیز اسلام میں منع کر دی ہے, آپ کو کہہ دیا کہ یہ چیزیں گناہ کبیرہ ہیں اور یہ گناہ صغیرہ ہیں, آپ نے دونوں نہیں کرنے. آپ کیسے اس میں سے اپنی بات نکال کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے, یہ تھوڑا سا ٹھیک فیل نہیں کر رہا, تو کل یہ اپنے آپ کو لڑکا فیل کر رہا تھا, آج یہ لڑکی فیل کر رہا ہے, آپ اس کی فیلنگس کو کیوں ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. سو یہ جو فکری بددیانتی میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے یہ بہت غلط ہے, اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کی آواز اٹھا رہے ہیں فرام ادر فار پاکستان سے بھی اور ویسے بھی, کہ جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں جس میں تقویٰ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں,
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اور اس پہ بولنا ہے ہمیں. اور یہ جو لوگ جا کر سجدے کر رہے ہوتے ہیں مزاروں پہ اور چیزیں تعویذ وغیرہ، یہ سب شرک حرام ہے، یہ نہیں کرنا. خواتین میں بہت عادت ہے کہ وہ جادو ٹونا اور ان پیروں کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہیں. میں اتنی بڑی ٹریجڈی میں ہونے کے باوجود میرا کوئی پیر نہیں ہے. مجھے مانگنا ہے نا تو میں اللہ سے مانگوں گی. مجھے قلم چاہیے، مجھے ایک نیا جوڑا چاہیے، مجھے کوئی مزے کی کھانے کی چیز کھانی ہے، میں پہلے اللہ سے دعا کروں گی. پوری ہو نہ ہو لیکن میری دعائیں جمع تو ہو رہی ہیں نا، وہ آخرت میں میرے کام آئیں گی. جو پوری نہیں ہوں گی، ہر چھوٹی چیز میں نے اللہ سے مانگنی ہے. اور اس کے بعد جو، ورنہ مجھے اتنے لوگوں نے کہا دیکھو تمہارے گھر کو نظر لگ گئی، ضرور کسی نے جادو کیا ہوگا، دیکھو یہ ہو گیا، ارشد چلا گیا. یہ میں نے ان سے کہا جب مجھ سے میری دنیا میں سب سے قیمتی چیز میرے ہاتھ سے جا سکتی ہے نا تو کچھ بھی جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ دنیا عارضی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی؟ بالکل معلوم تھی کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں اس کے بغیر کیسے سروائیو کروں گی. مجھے تو اتنا، میں نے تو کبھی پاؤں بھی گھر سے باہر نہیں نکالا تھا. میں تو گھر سے کام کرتی تھی، مطلب ورک فرام ہوم جرنلزم. ٹھیک ہے، میں نے جب شادی کی تو میں نے کوئٹ کر دی رپورٹنگ. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان میں ہوتے ہوئے کینیا میں کیس فائل کروں گی. تو نہ میں ریونجفل ہوں، نہ میں ہیٹفل ہوں، میں صبر کر رہی ہوں. اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے کتنا صبر کیا ہے. ہم تو بہت حقیر لوگ ہیں. آپ حضرت عائشہ کی زندگی پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے، کسی بھی خاتون پہ کوئی بھی الزام لگ جاتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، دیکھے بغیر اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ چیز نہیں کرنی. آپ پہلے اس چیز کی تصدیق کرو، آپ کہو کہ واقعی یہ ہوا ہے. اچھا اگر ہوا بھی ہے تو میں اس چیز کو آگے شیئر نہیں کروں گا. یہ جو ہمارے ملک میں آڈیو ویڈیو لیکس کا کلچر آیا ہے نا، یہ بہت بڑے طریقے سے ختم ہو سکتا ہے کہ ہم اسے فارورڈ ہی نہ کریں. دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، کسی نے چھپ کے ریکارڈ کی، یہ کرائم ہے. کسی قسم کی بھی بات کر رہے ہیں، ایک بہو ساس کے بارے میں بات کر رہی ہے، سپوز اگر گھر کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تیسری بہو آ کے ریکارڈ کر کے سب میں چلا دے تو وہ بھی غلط بات ہے، بد دیانتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ویڈیو لیکس آ رہے ہیں، اب ہمارے یہاں لوگ فخریہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ویڈیوز ہیں، لیکن ہم ایز اے عوام، ایز اے سوشل میڈیا یوزر اس چین کو بریک کر سکتے ہیں. میرے پاس ویڈیو آئی، میں نے آگے فارورڈ ہی نہیں کی، ڈیلیٹ کر دی. کہ میں کسی گناہ کا حصہ نہیں بن سکتی جو گناہ چلتا رہے گا. سپوز ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ویڈیوز، یہ لکھے ہوئے ٹویٹس، یہ لکھے ہوئے اسٹیٹس، یہ لگائی ہوئی ویڈیوز سب یہیں رہیں گی اور قیامت والے دن وہ پورا ڈیٹا اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دیں گے اور ہم اس وقت کیا ہم مٹا تو نہیں سکتے نا. تو ایسی چیز کوئی لکھنی ہی نہیں چاہیے جو کہ جھوٹ ہو. سب سے پہلے کوئی بھی خبر آئے اس کی تصدیق کریں، چاہے پرسنل لائف ہو، پروفیشنل لائف ہو. کوئی بھی فارورڈ میسج جس پہ فارورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے اسے بنا تصدیق آگے نہیں کریں. یہ اپنی پرسنل لائف کا اصول بنائیں اور پروفیشنل کا بھی یہ کہ وہاں بھی آپ نے سچائی کا علم جو ہے وہ بلند کرنا ہے. مجھے ارشد کی اسیسنیشن کے بعد بہت پرابلمس فیس آئیں، لیکن اس کے بعد میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں نے قرآن کا سہارا لیا. اگر قرآن نہ ہوتا نا میری زندگی میں تو میں شاید، یہ بہت بڑا ورڈ ہے کہنا، سوسائڈل ہو گئی ہوتی، سیلف ہارم کر رہی ہوتی. روتی تو ابھی بھی ہوں، وہ ظاہر سے پتہ ہے آپ کو، اتنی بڑی نعمت چھن جائے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس پہ صبر نہیں آتا. لیکن میں نے یہ چیزیں نہیں کیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن کے ساتھ دل لگا لیا. ایک صبح کے ٹائم پڑھتی ہوں، دوپہر کے ٹائم، ایک شام پراپر کلاسز میں پڑھتی ہوں، یاد کرتی ہوں، بچوں کی طرح مارک کیا ہوا ہوتا ہے، سناتی ہوں. اس میں میری غلطیاں ہوتی ہیں تو ٹھیک، خوشی ہوتی ہے کہ میرے اب ٹھیک ہو رہا ہے تلفظ، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے. تو میں نے ایک تو اس طرح دل لگایا، اور دوسرا میں زیادہ ووکل ہو گئی ہیومن رائٹس کے ابیوزز کو لے کے اور جو وائلیشنز ہیں. جتنی خواتین جیل میں ہیں، جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں، ہراسمنٹ فیس کر رہے ہیں، میں نے ایسے ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی کہ جن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ انہیں تھا کہ ہمارے اوپر اس کا کیا کانسیکوینسز آئے گا. تو آئی ہیو سین ون تھنگ کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں یا سچ کو آگے پھیلاتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. اب جن لوگوں نے ارشد کو قتل کیا وہ کہیں پبلکلی یوں جا سکتے ہیں؟ نہیں نا. جب میں ارشد کی توسط سے کہیں، یوزلی میں ماسک پہنتی ہوں پبلک پلیسز پہ، مارکیٹ، ہاسپٹل، زیادہ اس کے علاوہ میں نے کہیں جانا ہی نہیں ہوتا. ہمارے کو پتہ ہے کہ میں اتنی سوشل نہیں ہوں. لیکن اگر مجھے کوئی پہچان لے یا میں نے ماسک نہ پہنا ہو، سو جب وہ آتے ہیں ان کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں. تو میں اس چیز پہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ میری تو پرسنل ٹریجڈی ہے، اس شخص کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یا یہ خاتون یا یہ مرد یا یہ بچہ یا یہ ینگسٹر مجھ سے آنسو کے ساتھ تعزیت کیوں کر؟ اس کا کیا رشتہ تھا؟ تو وہ رشتہ سچ سے بنا تھا، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے 10 بجے
ایون لاسٹ ویک ایک لسٹ آئی فیک لسٹ, وہ 2012 میں بھی آئی تھی, وہ فیک لسٹ ہے. پھر بحریہ ٹاؤن نے بھی کہا, لیکن ارشد نے مطلب اپنی زندگی کا بہت سا کام اگلے سالوں کا بھی کر گئے جانے سے پہلے. انہوں نے اسی وقت وہ لسٹ چیلنج کر دی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ فیک لسٹ ہے, نہ میں ان کا بینیفیشری ہوں بلکہ میں تو وہ ہوں جس نے ان کو بلا کے شو کیا 1 گھنٹے کا اور ان سے سارے سوالات پوچھے. دیٹس اے فیک لسٹ, اور انویسٹیگیٹ کریں کس نے بنائی ہے. تو وہ لسٹ جو 10 سال پہلے آئی تھی وہ دوبارہ سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئی. میں نے وہ پٹیشن نکالی اور لگا دی, اور میں نے یہ کہا کہ وہ شاید اتنی جلدی میں تھا اپنی زندگی میں, لیکن وہ اتنے سارے کام کر گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ڈیتھ کے بعد یہ جو سیڈیشن والا لا ہے اس کو ختم کیا گیا کہ آپ عام لوگوں کے اوپر بغاوت اور غداری والا مقدمہ نہیں بنا سکتے. اور اس کے بعد توشہ خانہ کی جو ہے وہ لسٹ پوری نکالی. یہ دونوں کام وہ اپنی زندگی میں کر کے گیا تھا پٹیشنز فائل, اور یہ اس کے جانے کے بعد ہوئیں. سو اٹس مین کہ سچ کا راستہ بہت مشکل ہے, بہت کٹھن ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, لیکن جو لوگ سچ کے راستے پہ ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے امر ہو جاتے ہیں, جب تک قیامت نہیں آئے گی ان کا نام زندہ رہے گا. سو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے سچ بولیں اپنی زندگی میں, جیسے میں نے یہ لیفٹ اوور کھایا ہے کلیم کریں, اور میں نے جو ہے اچھا گوسپس نہ کریں, یہ جو ایک پولیٹیکل گوسپس ہوتی ہیں نا, یہ جو گھریلو سیاست, یہ بڑا ڈیمیج کرتی ہے گھروں کو, اس کو اوائڈ کریں. اور پروفیشنل لائف میں بھی جتنا سچ بول سکتے ہیں, جس طرح ابھی ہم لوگ بول رہے ہیں, ہم پہ بہت ذمہ داری ہے کہ اس رجیم کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں بہت زیادہ, اور ان کے تمام جو کرپشن چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, جو بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ڈیفیمیشن لا ہے, پیکا لا ہے, بہت سے لا پہ آ جاتے ہیں. تو آپ لوگ جس بھی شعبے میں کام کریں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سچ کو اپنائیں, لیکن ایسا سچ نہیں بولنا جو دوسرے کو دل دکھا دے کہ تم کتنی موٹی ہو گئی, تمہارا رنگ کتنا کالا ہو گیا ہے, ہاں تمہارے بال کیوں اتنے کم ہو گئے. کیا لوگوں کو خود نہیں پتہ ہوتا؟ بالکل پتہ ہوتا ہے. کسی کو بھی کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ بس اس کا دل نہ دکھے, کیونکہ دنیا بہت مختصر سی ہے, آنے کی تو ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں. پھر بعد میں بندہ جو ہے نا وہ دکھی ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ بات کیوں بولی یا اس طریقے سے یہ کیوں کہا. جی ہاں بالکل. میں بس ایک لاسٹ بات کر کے ختم کرتی ہوں, نیکسٹ پھر اسپیکر آئیں. ایک دفعہ کیا ہوا, میں بہت سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں. ایک خاتون خبریں پڑھ رہی تھی, اور میں اس وقت بالکل موٹی نہیں تھی, اور وہ بہت موٹی تھی, جیسے اتنی ہوگی جتنی اب میں ہو گئی ہوں. میں نے کہا کہ اس نے غلط کپڑے پہنے ہوئے, 14 اگست ہے, اس نے کالا سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے, پنک دوپٹہ پہنا ہوا ہے, ہرا پہن کے آتی, سفید پہنتی. میں نے وہ تصویر لے کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دی. لوگوں نے آ کے نیچے لکھنا شروع کر دیا, اس کے مسلس دیکھو, اس کا موٹاپا دیکھو, اتنی موٹی نہیں اس کا. اچھا وہ جب ابیوز شروع ہوا نا, میری تو پیروں کی زمین نکل گئی. میں نے پھر وہ ڈیلیٹ کی پوسٹ. میں نے اس بندی کو کال کی, اس سے اپولوجائز کیا. پھر ایک اسپیس ہو رہی تھی ٹویٹر پہ, میں نے اس سے وہاں پبلکلی بھی اپولوجائز کیا. میں نے کہا ایک تو مجھے کپڑوں کا وہ ہے کہ میں اسٹائلنگ پہ بول رہی تھی, لیکن ایک تو مجھے آپ کی پکچر نہیں اپلوڈ کرنی چاہیے تھی. سیکنڈلی لوگ آپ کی باڈی اور ویٹ کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے. تو میں آپ سے پبلکلی اپولوجائز کرتی ہوں کہ دیٹس مائی مسٹیک کہ آپ کو یہ سب سہنا پڑا. میں نے وہ پوسٹ ریموو بھی کر دی, اور مزے کی بات وہ ابھی تک اتنی ہے اور میں بھی اتنی ہو گئی ہوں. تھینک یو.